عرفان مدنی ٹی وی کے ناظرین، آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک فتویٰ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا موضوع ہے نئے سال کی خوشی منانا کیسا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرح متن اس بارے میں کہ نئے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب ملاحظہ فرمائیے۔ جواب جاننے سے قبل یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلام میں قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ان سے قمری مہینے ہی مراد ہیں، اور انہی کو اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ شریعت کے کثیر احکام، عبادات و معاملات، مثلا روزہ، زکوٰۃ، حج، عورتوں کی عدتیں، رضاعت، بلوغت وغیرہ بھی انہی پر مبنی ہیں۔ نیز قمری سال عرف و استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اسی لیے بہت عمدہ ہے کہ ہم اپنے نجی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی الامکان اس کا اعتبار کریں۔ رہی صورت مسئولہ، تو نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے کہ اللہ عز و جل نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پہ معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی و فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی ادھم مچا کر، بلند آواز سے ڈیک لگا کر، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سائلنسرز نکال کر گلیوں، سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں کئی امور خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہوتے ہیں جو ان کی حرمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے، چاہے وہ نئے سال کی آمد کی ہو یا کوئی اور، ناجائز و حرام ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کے بابرکت قرآن پاک میں ان تمام تر احکام کے متعلق رہنمائی لیتے ہیں کہ اسلام ہمیں ان تمام تر امور سے متعلق کیا شرعی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مہینوں کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ آیت نمبر 36، ترجمہ کنز ایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ قمری نظام الاوقات کو لوگوں کے لیے وقت قرار دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت 189، ترجمہ کنز ایمان، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں کہ تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نصفی میں ہے، ترجمہ یعنی علامات جن سے لوگ اپنی زراعت، اجارہ، قرض اور دیوان کی ادائیگی، روزہ، افطار، عورتوں کی عدت، ایام حیض اور حمل کی مدت وغیرہ کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور، اس کے ترک میں ہی انسان کی عافیت اور فلاح و کامیابی کا سامان ہے۔ چنانچہ شراب کے متعلق قرآن عظیم میں ہے، پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 90، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔
یوں ہی خوشی کے موقع پر باجے کی آواز کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے، چنانچہ مسند بزار میں ہے۔ ترجمہ: دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ اور گانوں کے متعلق سنن ابی داؤد اور شعیب الایمان میں ہے۔ ترجمہ: گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے، ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارا، دو تارا، ہارمونیم، چنگ، تمبورا بجانا، اسی طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں۔ شریعت نے مرد و عورت دونوں کو پردے کی تاکید کا حکم دیا اور بے پردگی سے منع فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، پارہ نمبر 18، سورہ النور، آیت نمبر 30-31۔ ترجمہ کنز الایمان: مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الہانی سے نظم پڑھنا حرام ہے اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام، اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں، ان پر اطلاق دیوس بھی ہو سکتا ہے۔ مروجہ آتش بازی جو شادی بیاہ، شب برات اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر کی جاتی ہے حرام ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تصنیع مال ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کسی طرح بیجا خرچ نہ کرو کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایسے موقع پر ہلڑ بازی یقیناً مسلمانوں کی ایذا کا باعث بنتی ہے، جبکہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذیت دینا بھی حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ: جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ون ویلنگ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 2، سورہ البقرہ، آیت 195۔ ترجمہ: اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت کریمہ کے تحت نور العرفان میں ہے، معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بھی بچنا فرض ہے، جیسے خودکشی کرنا، بھوک ہڑتال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، زہر کھانا، طاعون کی جگہ جانا وغیرہ۔ ساتھ ہی ساتھ ون ویلنگ قانوناً بھی جرم ہے اور قانونی جرم کا ارتکاب شرعاً ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، کسی ایسے امر کا ارتکاب جو قانوناً ناجائز ہو اور جرم کی حد تک پہنچے شرعاً بھی ناجائز ہوگا کہ ایسی بات کے لیے جرم قانونی کا مرتکب ہو کر اپنے آپ کو سزا اور ذلت کے لیے پیش کرنا شرعاً بھی روا نہیں۔ ترجمہ: اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ ہی عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہی عز و جل ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر نئے عیسوی سال کی خوشی منانا نصیب فرمائے اور اس میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔